گزشتہ ہفتے بدھ کے روز بلوچستان کے شہر خوزدار میں آرمی اسکول بس پر حملہ ہوا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 6 بچوں سمیت 8 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ میں اس وقت کوئٹہ کے سب سے بڑے فوجی ہسپتال CMH کے ICU میں موجود ہوں۔ فوج کے اہلکار نے ہمیں بتایا کہ حملے کے بعد بچوں کو فوراً یہاں پر لایا گیا تھا۔ ان میں سے کئی بچے شدید زخمی ہیں۔ یہاں ہمیں بتایا گیا کہ کل رات ایک اور بچے کی وفات ہو گئی۔ ہر انسان کے اندر ناصر محمود فوج میں اہلکار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حملے میں ان کا بیٹا بھی زخمی ہوا ہے۔ تو نیچے ہی وہی صوبیدار سلیم تھے جن کی 2 بچی جو ہے نا وہ ایکسپائر ہوئی ہیں، تو ان کی مسز جو ہے نا وہ انہوں نے چیخ ماری ہے۔ میں نے کہا سلیم صاحب کو کیا ہوا، ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بس پہ نا دھماکہ ہو گیا ہے۔ تو اس وقت میرے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی، بس پہ دھماکہ ہوا، بھاگے ہیں۔ جب میں CMH میں گیا ہوں تو ہر طرف جو ہے نا بچوں کی چیخ و چکار تھی۔ میری جو نظریں تھی وہ ظاہر ہر طرف سے میرا ایک بچہ بیٹا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ بلوچستان دہائیوں سے علیحدگی پسند گروہوں کی شدت پسند کارروائیوں سے متاثر رہا ہے۔ یہاں کئی گروہ حکومت پر قدرتی وسائل کے استحصال کا الزام لگاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں انڈین پراکسیوں کی ایک تاریخ رہی ہے۔ Kalbhushan Yadav, a commissioned officer of the Indian Navy who was involved in espionage, was involved in terrorist activities and terrorist funding in Balochistan. So we've been telling the world that India has been backing these terrorists in Balochistan, targeting innocent women and children. اس حملے کے سیز فائر اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ مذاکرات کے امکانات پر کیا اثرات ہوں گے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ برطانیہ کے شہر لندن میں ایک پاکستانی ماں اور ان کے 3 بچے اپنے گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ آپ لوگ میرے پیچھے ان کا جلا ہوا مکان دیکھ سکتے ہیں۔ میٹروپولیٹن پولیس نے ایک 41 سالہ شخص کو مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے تحت حراست میں لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 43 سالہ نصرت عثمان، ان کی 15 سالہ بیٹی مریم میکائل اور 2 بیٹے 8 سالہ موسیٰ عثمان اور 4 سالہ رئیس عثمان کی موت اس وقت ہوئی جب سٹون برج میں ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ ایک 13 سالہ لڑکی جس کا نام نہیں بتایا گیا ہے ہاسپٹل میں تشویشناک حالت میں ہے، جبکہ 70 سالہ ایک خاتون کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ My thoughts and the thoughts of all the emergency services are with the 4 people who died in the fire, as well as the 2 people who were taken to hospital. Detectives from the Metropolitan Police are leading the investigation, and we are working closely with the London Fire Brigade to establish the cause of the fire. Upon arrival, firefighters were met with a well-developed fire involving 2 adjoining properties. Crews wearing breathing apparatus were able to rescue the woman and one of the children from the 2nd floor, but they were later declared deceased at the scene. A further 2 children were discovered to have died in the fire as crews carried out search of the properties involved. ایک پڑوسی نے ہمیں بتایا کہ یہ خاندان 20 سال پہلے پاکستان سے برطانیہ آیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ توڑ پھوڑ اور چیخنے کی آواز سننے کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر آئیں تو دیکھا کہ یہ عمارت آگ پکڑ چکی تھی۔ ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اسے سنتے ہیں، مگر دور سے، آواز اور رنگ میں، ایسا کرب جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ نصر اسپتال کے بچوں کے وارڈ میں یہ مناظر ایک برطانوی ڈاکٹر نے فلم بند کی ہے۔ ننھے، معصوم اور کمزور، کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں موجود تھا جو ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن تقریباً 3 ماہ سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی اسے یہاں پہنچنے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ بچے پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ بچے اتنی شدید غذائی قلت کا شکار ہیں کہ ان کے جسم گویا گھلتے جا رہے ہیں، دل دہل جاتا ہے، اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف یہ ناکہ بندی ہے۔ یہ ہے وہ وارڈ جہاں ہمارے ایک ساتھی 5 ماہ کی سیوار عاشور سے پہلی بار ملے تھے۔ سیوار کو عام دودھ سے الرجی تھی، جو خاص فارمولہ دودھ اس کے لیے ضروری تھا وہ ناکہ بندی کے باعث ختم ہو رہا تھا۔ جب میں اسے کپڑے پہناتی ہوں اس کا جسم بہت کمزور اور پانی کی کمی کا شکار ہو چکا ہے، وہ جیسے ایک ڈھانچہ بن گئی ہے۔ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں رونے لگتی ہوں، میں اس کی ایسی حالت برداشت نہیں کر سکتی، یہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔
سیوار کی حالت قدرے سنبھلی اور 1 ہفتہ پہلے اسے اسپتال سے 1 ڈبہ دودھ دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہم ایک خیمے میں رہ رہے ہیں اور یہاں بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں اور وہ اس پر چڑھاتے ہیں۔ مجھے اسے اپنے اسکارف سے ڈھانپنا پڑتا ہے تاکہ کچھ اسے چھو نہ سکے۔ اب اگرچہ اسرائیل کچھ امداد غزہ جانے دے رہا ہے، لیکن سیوار کے لیے ضروری غذائیت موجود نہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ سیوار کا وزن حالیہ دنوں میں دوبارہ گر گیا ہے۔ اس وقت نہ خوراک ہے اور نہ کچھ اور، پانی بھی آلودہ ہے اور ہم مجبوری میں وہی پیتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ کھانا ہے نہ روٹی۔ جس شیلٹر میں وہ رہتے ہیں وہ بھی گولیوں کی زد میں آیا جب قریب میں کچھ لوگ خوراک لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب سیوار راکٹوں کی آواز سنتی ہے تو چونک جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو سمجھتی ہے۔ ٹینکوں، جنگی جہازوں اور راکٹوں کی آوازیں اتنی زوردار ہوتی ہیں اور اتنی قریب کہ اگر وہ سو رہی ہو تو وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتی ہے، چیختی ہے، روتی ہوئی۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے کچھ غذائی امداد کو غزہ میں جانے کی اجازت دی ہے، جو اقوام متحدہ کے مطابق انتہائی ناکافی ہے۔ یہاں زندگی بھوک، خوف اور صدمے کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ ایک برطانوی پلاسٹک سرجن ڈاکٹر وسیم سعید ابھی حال ہی میں غزہ سے واپس آئے ہیں۔ وہ کئی بچوں کا علاج کر چکے ہیں، جیسے 6 سالہ نور، جو اسرائیلی فضائی حملے میں بری طرح سے جھلس گئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خوراک کی کمی زخموں کے بھرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ امید کھو رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی مایوسی کو محسوس کر سکتے تھے۔ سب کی غذائی حالت نہایت ابتر تھی۔ سکن گرافٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی، زخم بھر ہی نہیں رہے غذائی قلت کی وجہ سے۔ لیکن ان سب ہولناکیوں کے باوجود یہ ڈاکٹر واپس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا یہ ان کا انسانی فرض ہے۔ سب کچھ ہونا ضروری نہیں تھا۔ ہر بار جب آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں اپنے بچے آ جاتے ہیں۔ آپ کئی بار خود کو روکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچنے لگیں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا یا کچھ اور، تو پھر آپ کام ہی نہیں کر پاتے۔ جنگ کی گھن گھرج کے بیچ ایک بچے کی زندگی نہایت نازک ہوتی ہے، مگر بے حد عزیز، ہر دھڑکن کے ساتھ۔